سب سے اونچی طوبا میں جو سب سے اونچی نازک سی نکلی شاخ طوبا میں جو سب سے اونچی نازک سی نکلی شاخ مانگو نعت نبی لکھنے کو مانگو نعت نبی لکھنے کو روح قدس سے ایسی شاخ مانگو نعت نبی لکھنے کو روح قدس سے ایسی شاخ مانگو نعت نبی لکھنے کو روح قدس سے ایسی شاخ طوبا میں آؤ اہل بیت پاک کی تعریف سنو مولائیو تم بھی سنو اعلیٰ حضرت کتنے اوریجنل مولائی ہے مولا گل بل رحمت زہرا مولا گل بل رحمت زہرا سبتین اس کی کلیاں پھول مولا گل بل رحمت زہرا سبتین اس کی کلیاں پھول اب تک تو مولائی خوش ہے لیکن اب ناراض ہونے والا ہے اہل سنت کا یہ معیار ہے جو اعلیٰ حضرت پیش کر رہے ہیں سنو مولا گل بل رحمت زہرا آپ بھی پڑھ لو مولا گل بل رحمت زہرا مولا رحمت زہرا سبتین اس کی کلیاں پھول مولا گل بل رحمت زہرا سبتین اس کی کلیاں پھول صدیق و فاروق و عثمان صدیق و فاروق و عثمان حیدر ہر ایک اس کی شاخ صدیق و فاروق و عثمان حیدر ہر ایک اس کی شاخ طوبا میں اب اعلیٰ حضرت کا یہ شعر سنو سبحان اللہ قربان جاؤ سمجھانے جاؤں تو بڑا لمبا وقت درکار ہے لیکن نہیں بغیر سمجھے آپ سمجھ جاؤ گے پہلے شعر میں حضور کی قامت کا اور حضور کے جسم و جسمانیات کا ایک جھلک پیش کر رہے ہیں اور اس کے بعد اس کے پرتوں کو بیان کر رہے ہیں کیسے کہتے ہیں شاخ قامت شاہ میں زلف شاخ قامت شاہ میں زلف و چشم و رخسار و لب ہے زلف چشم رخسار لب زلف چشم رخسار لب زلف چشم چار چیز ٹھیک ہے اب آپ سنیے گا اگلے مصرے میں اعلیٰ حضرت شاخ قامت شاہ میں زلف و چشم و رخسار و لب ہے کیا گل پنپم سنبل نرگس گل پنکھڑیاں سنبل نرگس گل پنکھڑیاں قدرت کی کیا پھولی سبحان اللہ پہلے شعر میں پہلے مصرے میں اور دوسرے مصرے میں آپ سمجھ گئے نا ہاں چار چیزیں وہاں جو بیان ہوئی اس کے پرتوں بیان ہو رہا ہے سنو سنبل کس کو کہتے ہیں جانتے ہیں پھول دیکھا ہے پھول کے اوپر جو بالیاں ہوتی ہیں اسے کہتے ہیں سنبل اسے کہتے ہیں اور سنبل ہی کی جمع ہے سنابل سبع سنابل شریف جو کتاب بھی اور قرآن میں بھی ذکر آیا ہے سنابل سبحان اللہ تو یہ سنبل وہ باریک سی بالیاں جو آتی ہیں نا اسے کہتے ہیں اب اعلیٰ حضرت یہ ہو گیا سنبل کا معاملہ نرگس آنکھیں گل عارض چہرے مبارک جو ہے وہ پھول کی مانند کھلتا ہوا ہاں سبحان اللہ اور اس کے بعد فرما رہے ہیں اعلیٰ حضرت پنکھڑیاں
پنکھڑیاں، وہ اعلیٰ حضرت کا شعر ایک سلام میں بھی ہے غالباً، ہاں سلام میں بھی ایک شعر ہے نا، اس سلام میں بھی ایک شعر ہے، دیکھو ذہن سے نکل رہا ہے، تو بہت پیارا شعر ہے۔ کون سا شعر ہے؟ پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ اور یہاں 4 چیزوں کا وصف، بلکہ یہ اعلیٰ حضرت ہے نا، اعلیٰ حضرت ہیں۔ کون ہے؟ اعلیٰ حضرت ہیں۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ اعلیٰ حضرت نے اس سے مثال حضور کے ان جو ہے جسم و جسمانیات کے اعتبار سے دیا ہوگا، بلکہ اعلیٰ حضرت نے کہا ہوگا کہ یہ چاروں کو صدقہ ان 4 سے ملا ہے نا، یہ 4 سے صدقہ ان 4 کو ملا ہے۔ اب آپ شعر سنیے ذرا، عقیدت و محبت کے ساتھ سنیے گا اعلیٰ حضرت کا شعر۔ شاخ قامت شاہ میں زلف چشم و رخسار و لب ہے، شاخ قامت شاہ میں زلف چشم و رخسار و لب ہے، سنبل نرگس گل پنکھڑیاں، سنبل نرگس گل پنکھڑیاں، قدرت کی کیا پھولی توبہ میں۔ اب آؤ صدقہ مانگو اپنے ان باغوں کا صدقہ، اپنے ان باغوں کا مانگو، مانگو اپنے ان باغوں کا صدقہ، اپنے ان باغوں کا صدقہ، وہ رحمت کا صدقہ، وہ رحمت کا پانی دے، جس سے نخلے دل میں ہو پیدا، جس سے نخلے دل میں ہو پیدا، پیارے تیری ولا کی شان، جس سے نخلے دل میں ہو پیدا، پیارے تیرے ولا کی شان، توبہ میں ظاہر و باطن اول و آخر، 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 سیب فروع زین اصول، ظاہر و باطن اول آخر، سیب فروع زین اصول، باغ رسالت میں تو ہی ہے، باغ رسالت میں ہے تو ہی، گل غنچہ جڑ پت پیشا۔ اعلیٰ حضرت، میں نے پہلے کہا نا اعلیٰ حضرت، لاؤ ایسی فساد ایسے آسانی کے ساتھ، اتنے بلاغت کے ساتھ بیان کر دیا اعلیٰ حضرت نے، سبحان اللہ، کہ گویا جو ہے ہاتھ باندھے ردیف و قافیہ کھڑے تھے، ہمیں لے لو، ہمیں استعمال کر لو اپنی نعت میں اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں، وہ انداز اعلیٰ حضرت کا، سبحان اللہ۔ پھر سے سنو یہ شعر، ظاہر و باطن اول و آخر، ظاہر و باطن اول و آخر، سیب فروع زین اصول، ظاہر و باطن اول و آخر، سیب فروع زین اصول، باغ رسالت میں ہے تو ہی، باغ رسالت میں ہے تو ہی، گل غنچہ جڑ پت پیشا، باغ رسالت میں ہے تو ہی، گل غنچہ جڑ پت پیشا، توبہ میں احمد خذ بیدی، آل احمد خذ بیدی، آل احمد خذ بیدی۔ ہاں ایک شعر رہ گیا، میں وہ شعر بھی پڑھوں اس کے بعد مقطع، کہتے ہیں اعلیٰ حضرت، یاد رخ میں یاد، اچھا یاد کون کرے گا رخ کی، جس نے دیکھا ہو، جس نے دیکھا ہو وہی تو، اسے تو یاد آئے گا، وہی تو نقشہ جمائے گا۔
اعلیٰ حضرت نے دیکھا ہے جب ہی کہتے ہیں یاد رخ میں آگے بھر کے یاد رخ میں آگے بھر کے یاد رخ میں آگے بھر کے بن میں رویا آئی بہار یاد رخ میں آگے بھر کے یاد رخ میں آگے بھر کے بن میں رویا آئی بہار جھومی نسیم میسا برسا جھومی نسیم میسا برسا کلیاں چٹکی مہکی شاہ جھومی نسیم میسا برسا کلیاں چٹکی مہکی شاہ طوبہ میں خذ بیدی آل احمد خذ بیدی یا سیدی حمزہ کن مددی آل احمد خذ بیدی یا سیدی حمزہ کن مددی وقت خزان عمر رضا ہو وقت خزان عمر رضا ہو برگ ہدا سنعاری شاہ وقت خزان عمر رضا ہو وقت خزان عمر رضا ہو برگ ہدا سنعاری شاہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں آل احمد اپنے پیر و مرشد کو یاد کرتے ہیں اور ان سے وسیلہ مانگتے ہیں ان کے پیر حضرت حمزہ عینی کا حمزہ عینی کن مددی مدد فرمائیے کیسی مدد کہ عمر خزان یعنی ڈھلتی ہوئی جو عمر آخر عمر ہے اس میں برگ ہدا ہدایت کے درخت سے ایمان کی پتی ایمان کی جو ہے شاخ بچھڑ نہ جائے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ایمان چلا نہ جائے جاتے جاتے کون دعا مانگ رہا ہے یہ جنہوں نے لاکھوں کا ایمان سوار دیا ہے کروڑوں کا اربوں کا لاکھ تو جو ہے اسی زمانے میں ہو گئے تھے آج تک جوڑتے جاؤ قیامت تک آنے والے لوگوں کا ایمان سنبھلے گا تو اعلیٰ حضرت کے نقش قدم پر چل کر ہی سنبھلے گا ہے نا اور وہ دعا مانگ رہے ہیں ہمیں نہیں مانگنی چاہیے او اعلیٰ حضرت کے وسیلے ہم بھی مانگے بلند آواز سے آل احمد خذ بیدی آل احمد خذ بیدی یا سیدی حمزہ کن مددی آل احمد خذ بیدی یا سیدی حمزہ کن مددی وقت خزان عمر رضا ہو وقت خزان عمر رضا ہو برگ ہدا سنعاری شاہ وقت خزان عمر گدا ہو وقت خزان عمر گدا ہو برگ ہدا سنعاری شاہ طوبہ میں جو سب سے اونچی ایسا لگتا ہے مل گئی ایسے اشعار حضرت مل گئی ہے جب ہی ایسے اشعار لکھیں اعلیٰ حضرت کو مل گئی تھی وہ شاخ کون سی طوبہ میں جو سب سے اونچی نازک سی تھی نکلی شاخ مانگو نعت نبی لکھنے کو روح قدس سے ایسی شاخ اعلیٰ حضرت کو شاخ مل گئی تو یہ کلام لکھا طوبہ میں